آپ نے جیسے پہلا کوشچن کیا کہ میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں میلاد شریف منانا یہ مستحب ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، جیسے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، وہ خیر مما یجمعون، اور یہ اس تمام دنیا کے دھن دولت سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کی رحمت میں خوشی منانے کا حکم دیا گیا۔ اب اللہ کی رحمت کیا، خود قرآن اس کا جواب دے رہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ گویا کہ آیت طیبہ میں حکم دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پہ آمد پر جشن منانا چاہیے، خوب خوشیاں منانا چاہیے۔ اسی طرح آیت طیبہ فاما بنعمت ربک فحدث، بس تو اپنے رب کی نعمت کو بیان کر۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کی نعمت سے مراد ہو نبوت ہو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے، تو مراد یہ کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ثابت ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ اپنا جشن میلادت نہیں مناتے تھے، بلکہ ہر ہفتے منایا کرتے تھے، اور ہر ہفتے آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جب سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل الی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پہ وحی نازل کی گئی، تو میں اس کا جشن، اس کی خوشی میں روزہ رکھ رہا ہوں میں۔ تو یہ دیکھیے میلاد شریف امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ساری ہے، اور باقاعدہ اس کی صورت پھر علماء کرام نے اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی۔ امت کے وہ بڑے بڑے علماء کہ جو سب کا نزدیک مسلم ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یعنی متعدد اتنے علماء جنہوں نے بنفس خاص طور پر میلاد شریف پہ کتابیں لکھی ہیں، اور بتایا کہ صدیوں سے مسلمانوں کے اندر یہ رائج ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف مناتے رہیں، اور اس کو نہایت خیر و خوبی کا باعث قرار دیا۔ اچھا، وہ سب میلاد شریف منانا بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں نے بتایا کہ تخلیق کائنات کی ابتدا ہی سے میلاد شریف منایا جا رہا ہے آسمانوں میں، اور اب پوچھنا یہ تھا کہ میلاد شریف کیا صرف نعت خوانی کا نام ہے، یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی میلاد شریف کے اس میں آتا ہے؟ دیکھیں، اصل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کے خصائل حمیدہ، فضائل جمیلہ کا بیان کرنے کا نام نعت خوانی ہے، میلاد شریف ہے۔ اس میں اگر نعت خوانی بھی شامل کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ دونوں ہی صورتوں سے صحابہ، بلکہ صحابہ کرام کی اکثریت نے نثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، اور بعض صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے نظم کی صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی۔ تو یہ دونوں ہی طریقے اس میں ثابت ہے، اور اکثریت یہی ہے کہ نثر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف منائی گئی، تاکہ لوگ اس کو کنسیو کریں میسج کو سیرت کے حوالوں سے، اور پھر عمل بھی کریں۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، اب میلاد شریف ٹھیک، بہت اچھی چیز۔ اب یہ بتائیے کہ چراغاں کی شرعی حیثیت کیا ہے، جس حوالے سے ہم چراغاں کرتے ہیں گلی گلی یا گھروں میں، چراغاں کی شرعی حیثیت؟ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پہ چراغاں کرنا سنت الہیہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی، اس رات میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین پہ جھکائے تھے، گویا کہ زمین پہ گر پڑیں گے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو آپ نے آسمانوں پہ دو ستون دیکھے، ایک یاقوت کا ستون تھا، ایک زبرجد کا ستون تھا، جو نہایت روشن تھے، دور دور سے ان کی روشنیاں پھوٹ رہی تھی، نظر آ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا یہ کیا، تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دو ستون ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی خوشی میں روشن فرمائے تھے، آپ کی ولادت کے موقع پہ آسمانوں پہ روشن فرمائے تھے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، اور حوران بہشتیان کو آپ کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ سورج جب نکلا تھا تو 70 حوریں اس کے ساتھ نکلی تھی جنت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 مشک و عنبری کے درخت لگائے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں۔ تو یہ سارا کا سارا یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اچھا چلے ٹھیک۔